बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम कब तक मंजूर हो जाएगी, इस हवाले से कुछ इतलात आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। नवंबर का महीना बहुत अहम कंसिडर की जा रहा है। फील्ड मार्शल साहब की एक्सटेंशन के हवाले से भी लिंक किया जा रहा है। आपको ये बताएंगे कि जो स्टोरी है, असल स्टोरी 27वीं तरमीम के अंदर, वो क्या स्टोरी है। एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी, सलमान अकरम राजा जो हैं वो अब से कुछ देर कबल अदालत के सामने पेश हुए हैं। अदालत के सामने पेश होकर उन्होंने मुलाकात की बात की। जज साहब ने उस मुलाकात पर क्या कहा, और चूंकि अदालती हुक्म की नाफरमानी भी हो रही है, जज साहब को ये बावर कराया गया कि आपने हुक्म दिया था, वो नहीं माना गया। जज साहब के रिमार्क्स बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको बताऊंगा इस वीलॉग के अंदर। एक और मामला, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने जब मुलाकात की फवाद चौधरी और महमूद मौलवी साहब से, 45 मिनट की मुलाकात जारी रही। शाह महमूद कुरैशी का क्या नुक्ता नज़र था, क्या कह रहे थे वो, इन दोनों को, इन तीनों को देख के शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या फरमाया, वो भी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला, जो कि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर मौजूद है, इस पे एक बहुत बड़ा इबहाम, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट होने लगी है, ये भी जिक्र करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर, फेसबुक पे ना फॉलो करना भूलें। नाज़रीन, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम शाह महमूद कुरैशी साहब से। जब तीन लोगों ने मुलाकात की तो शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या नुक्ता नज़र था। शाह महमूद कुरैशी साहब इनिशियली वॉज रिलेक्टेंट टू मीट दीज पीपल। इससे कबल भी इन लोगों की शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकातें होती रही हैं। इसीलिए जब फवाद चौधरी, महमूद मौलवी साहब बाहर आ गए तो उन्होंने जो ख़त दिखाया, उन्होंने जो बातें की मीडिया के सामने, वो उस ख़त की जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए आगे चलाने और अफ़ाम व तफ़हीम की बात की थी। यानी वहाँ पे बैठे हुए मौजूद शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो कि रिलेक्टेंट थे उन तीनों हज़रात से मिलने के हवाले से, उन्होंने उनके मौक़िफ़ की तायीद नहीं की। हाँ, आप देख रहे होंगे कि टेलीविज़न प्रोग्राम्स पर महमूद मौलवी साहब, फवाद चौधरी साहब ये कहते नज़र आ रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो हमारे साथ एक पेज पे हैं। लेकिन आज सलमान अकरम राजा ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। कोई भी ऐसा एक्शन जो इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक नहीं है, उसको हम किसी भी तरह से जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने इन तीनों के मौक़िफ़ की तायीद नहीं की। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और ये दैट मेक्स सेंस एक्चुअली ना। एक बंदा जिसने इतने अरसे जो है जेल काटी हो, इतने अरसे जो है वो जेल में रहा हो, वो जो मतलब इमरान खान साहब के बाद सबसे पावरफुल बंदा हो, पार्टी के अंदर पावरफुल ओहदा हो उसके पास, लेकिन वो इतने इस मकाम पर आकर इतने अरसे जेल काटने के बाद कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी सारी मेहनत को रायगा कर दे, और जिस तरह से फवाद चौधरी साहब एंड कंपनी एजेंडा लेके गए हैं उस पर हाँ कर दे और कहे कि हाँ जी ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है कि इमरान खान साहब अभी एक मज़ाहमत की सियासत चाह रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो डील करने को, किसी भी तरह अपने आप को सरेंडर करने को तैयार नहीं है। इससे कल शाह महमूद कुरैशी साहब को बहुत ऑफर्स होती रही हैं कि वो आएँ, कश्ती संभालें, लोग तैयार हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है आप लेकिन उन्होंने हर ऑफ़र को रिजेक्ट किया। तो अभी भी ही इज़ स्टिल विद इमरान खान, और यही मैसेज सलमान अकरम राजा ने आज सुबह में जो उनसे बात हुई है दिया। इससे कबल हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी किसी तरह भी तैयार नहीं है कि वो फवाद चौधरी एंड कंपनी के साथ हाथ मिलाएं और उनके मामलात को आगे लेके पढ़ें। उनको लॉन्च किसने किया था, आपको मैंने पिछले व्लॉग में बता दिया। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई। नाज़रीन, सबसे बड़ी चीज़ जो है, ये आईनी तरमीम जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, कब मंजूर हो रही है, ये इस पे कितना कंसेंसस लगेगा, इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बहुत सारे लोगों के जहन में सवालात हैं कि भाई ये तो इतनी बड़ी आईनी तरमीम है जिसमें आप पूरा आइन का बुनियादी ढांचा हिलाने जा रहे हैं, आप इस मुल्क में बैलेंस ऑफ पावर को शिफ्ट करने जा रहे हैं, आप इस मुल्क में अदलिया की आज़ादी सुल्ब करने जा रहे हैं, तो इसमें कितना वक्त दरकार है, इसमें तो बड़ी लंबी डिबेट्स होंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले 15 दिन में ये आईनी तरमीम जो है वो पॉसिबल है मंजूर हो जाए, और उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं। हसन अयूब साहब ने जब ये ट्वीट किया कि 15 दिन में अगले आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी, और मोहसिन नकवी साहब इस पर 3 महीने से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि ये तरमीम डायरेक्टली लिंक कर रही है आर्मी चीफ साहब, जो कि नवंबर के आखिर में 29 नवंबर को
جو ہے ان کا 3 سال کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے، ڈسپائٹ کہ ایک آلریڈی قانون سازی ہو گئی ہے جس کے تحت ان کو 5 سال کا اختیار حاصل ہے. لیکن اس آئینی ترمیم کے تحت آرٹیکل 243 جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ترمیم ہونی ہے، جو آرٹیکل کہتا ہے کہ کس طرح سے سروس چیف کی اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن کے معاملے کو ڈیل کرتا ہے، صدر مملکت سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ ٹاپ کمانڈر ہیں سپریم فورسز کے، تو ان کو جو ہے ان کے حوالے سے ترمیم کی جانی ہے. اب بیرسٹر عقیل صاحب مسلم لیگ نون کے ایک سمجھدار سینسیبل بندے ہیں، انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کی ہے کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو قانونی کور دینے کے لیے آرٹیکل 243 میں ترمیم کی جا رہی ہے. دیٹ مینس دس آل میٹر ریلیٹس ٹو دا ایکسٹینشن آف آرمی چیف. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت سارے اینالسٹ کہہ رہے ہیں. یہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ 15 دن کے اندر جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، ہو جائے گی ترمیم، 27ویں ترمیم، اس معاملے پہ 3 مہینوں سے ورکنگ ہو رہی ہے، سب اکٹھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے ریلیٹ کر رہا ہے، ریوالو کر رہا ہے، یہ آئینی ترمیم ریوالو کر رہی ہے آرٹیکل 243 میں ترمیم سے. اور آرٹیکل 243 ڈائریکٹلی ڈیلز ود دا اپوائنٹمنٹ اینڈ ایکسٹینشن آف آرمی چیف. اب اس میں ہوتا کیا ہے، یہ تو ظاہری بات ہے ڈرافٹ سامنے آئے گا تو ہمیں بڑے کھل کے آئیڈیا ہو جائے گا، ہم آپ کے ساتھ بھی ایکسپلین کر سکیں گے. لیکن اس آئینی ترمیم کے ذریعے جو بنیادی ڈھانچوں کو ہلایا جا رہا ہے، خصوصاً میں نے ایک جو پوائنٹ نکالا اس پہ میں آپ سے بات کروں گا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ. ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے یہ دیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اپنے عہدے پر تعینات رہے گا، کام کرتا رہے گا جب تک دونوں پارٹیوں کے درمیان کنسنسس نہیں ہو جاتا. یعنی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی جو ہے، اپوزیشن اور حکومت اس نتیجے پہ نہیں آتے کہ کوئی ایک بندہ نیوٹرل بندہ وہ چیف الیکشن کمشنر ہو تو تب تک وہ کام کرتے رہیں گے. سکندر سلطان راجہ صاحب. اب اس آئینی ترمیم میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیڈ لاک جو ہے، جب ڈیڈ لاک آ جائے گا، یعنی پی ٹی آئی بھی نہیں مان رہی، پی ایم ایل این بھی نہیں مان رہی، تو اس ڈیڈ لاک کا توڑ سوچا جائے گا کہ کس طرح سے اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنا ہے. تو کیا حکومت کی رائے پریویل کرے گی؟ اس پر کل جب شاہ زیب خانزادہ نے سوال کیا جو رانا صاحب ہیں ان سے، تو ان کا جواب تھا کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اب کیا جو ہے وہ انہوں نے سوال ہی یہ کیا تھا کہ آپ کیا اب حکومت کی جو رائے ہوگی اسی سے چیف الیکشن کمشنر لگایا جائے گا. تو ان کی آئیں بائیں شائیں تھیں، انہوں نے کوئی اس کا صحیح سے جواب نہیں دے سکے. پی ٹی آئی کے دور کو کرتے رہ کے اس ٹائم پہ بھی کنسنسس نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ ایک بڑا بنیادی نکتہ کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کا ڈیڈ لاک ختم کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا. میں آپ کو انڈیا کا طریقہ کار بتاتا ہوں. انڈیا میں اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے اور چیف جسٹس ہوتا ہے، یہ تینوں مل کر تعینات کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کون ہوگا. کیا اسی طرح کی کوئی بات اب جو ہے لائی جا رہی ہے؟ کیا یہ ڈیڈ لاک توڑنے کا کوئی نیا طریقہ متعارف کرایا جا رہا ہے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی پوسٹ انتہائی اہم ہے، اس پہ اپوزیشن اور حکومت میں ہمیشہ سے ڈیڈ لاک ہوتا ہے. اب اس 26ویں آئینی ترمیم میں تو یہ کہہ دیا کہ جو ہے ڈیڈ لاک جب تک رہے گا تب تک پرانا چیف الیکشن کمشنر برقرار رہے گا. لیکن اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے اب جو طریقہ آ رہا ہے اس پر بڑی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ سارا نظام اس پہ فارم 45 47 کا تنازع، کون حکومت میں ہوگا کون نہیں ہوگا، بڑی کی جو ہے یہ پوسٹ ہے چیف الیکشن کمشنر کی، اور اس سے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ لنکیج ہیں. تو اب اگلی سٹوری پہ موو آن کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں یہ آج عدالت کے سامنے گئے. انہوں نے کہا کہ فل بینچ کا آرڈر ہے جی، آپ لوگوں نے سائن کر کے دیا ہوا ہے، 24 مارچ کا آرڈر تھا، اس کے بعد دوبارہ آپ نے آرڈر کیا، تو انہوں نے ہماری ملاقات نہیں کی. جس پہ جسٹس طاہر ارباب صاحب نے کہا کہ ارباب طاہر صاحب نے کہ آپ کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اسی ٹائم آرڈر پہ دستخط کر دیے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آرڈر کی کاپی اپلائی کی بھی ہے، ہمیں تب نہیں ملی. تو انہوں نے کہا جسٹس صاحب نے کہا کہ کیا آپ نے واقعی آرڈر کی کاپی اپلائی کی ہوئی ہے؟ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ بالکل آرڈر کی کاپی اپلائی کی ہوئی ہے، ہمیں ابھی تک نہیں ملی. تو وہ کہتے ہیں بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ہم نے دستخط کر کے بھیج بھی دیے تھے، پھر بھی آپ کو کاپی نہیں ملی. تو مطلب یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کہاں سے ہیں کہ ایک جج صاحب جو ہے آرڈر سائن کر دیتا ہے لیکن اس کی کاپی وصول نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاپی وصول ہو گئی تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل آئین کے تحت اس بات کا پابند ہے کہ وہ آرڈرز دیکھ کر ان کی ملاقات کرے گا، اور ملاقات تو ہونے نہیں دینی.
تو وہ تو یہاں پہ حسن ایوب اینڈ کمپنی کہتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب مل کر دکھائیں. سہیل افریدی صاحب کیسے مل سکتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں اور ایک وزیر اعلیٰ کی پاور کتنی ہے. تو بات تو یہاں پر آ کے اٹکی بھی ہے. لیکن آج جو ہے شاہ محمود قریشی سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے جا کر ملاقات کریں. ہم اسٹیٹ کونسل کو کہتے ہیں, اسٹیٹ کونسل ڈپٹی اٹارنی جنرل سے بات کرتا ہے, ڈپٹی اٹارنی جنرل جو ہیں وہ جا کر فون کریں گے اور سپرنٹینڈنٹ سے بات ہوگی اور سلمان اکرم راجہ کی انہوں نے کہا آج نہیں تو آنے والے جو ہے وہ جمعرات یا منگل کو جو ہے ان کی ملاقات کرائی جائے جب بھی ان کا دن ہے. تو سلمان اکرم راجہ کی ملاقات متوقع ہے. پوچھا بھی گیا کہ آپ کا نام اس لسٹ میں شامل ہے, جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا جی بالکل میرا نام اس لسٹ میں شامل ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ گھبرائیں نہیں, آپ کی ملاقات ہو جائے گی. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہنس کے کہا کہ پچھلے 7-8 مہینوں سے تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ملاقات کا کہا جاتا ہے, بہرحال آپ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے اور آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہے, ہم تو دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے, کبھی تو یہ دروازہ کھل جائے گا. ویری سیم سلمان اکرم راجہ کی جو اپروچ ہے اور وہ سمجھ آنے والی اپروچ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کنٹینیوسلی بیک فٹ پہ لے کے جاتے ہیں ججز کو. کیس کوئی اور ہوتا ہے, سلمان اکرم راجہ آ کے دلائل دینے جب لگتے ہیں تو پہلے ملاقات کی بات کر دیتے ہیں, جس سے جو ہے وہ ججز بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے آرڈر دیا ہوا ہے. تو ناظرین یہ جو اب یہ ججز کے آرڈر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ 27ویں ترمیم کے بعد جیسا کہ اسناد ملک صاحب کا بڑا زبردست میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ٹویٹ کے, وہ کہہ رہے تھے کہ اب ججز صرف دعا اور بد دعا کے لیے رہ جائیں گے, انہوں نے اور تو کچھ نہیں کرنا, ان کے پاس اور تو کوئی اختیار رہ نہیں گیا ہے, کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سارے وہ اختیارات جو ججز کے ہیں وہ چھین لیے جائیں گے. اگر وہ کوئی ڈنکے کی چوٹ پر فیصلہ کرے گا تو اس کو اٹھا کے دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا. اور اس بات پر خود رانا ثناء اللہ نے تسلیم کیا کل, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک جج جو 25-26 سال میں ایک کورٹ میں نوکری کر رہا ہے, اسے سارے معاملات کا وہاں پتہ ہے, اگر اس کی آپ ٹرانسفر کر دیں گے تو یہ درست نہیں ہے. اس کا مطلب ہے 27ویں آئینی ترمیم جس پر محسن نقوی ورک کر رہے تھے, اس کی بہت ساری شکوں سے خود پیپلز پارٹی, خود مسلم لیگ نون تیار نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. لیکن چونکہ یہ ایک زبردستی کی شادی ہے اور اس زبردستی کی شادی میں لالچ جو ہے حکمرانی کا ہے اور یہ کرسی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, تو ان میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے, اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ ٹھوکر ماریں اس کرسی کو اور کہیں کہ نہیں چاہیے ایسی حکمرانی کہ جس میں عزت نہ ہو, جس میں ملک کا وقار نہ ہو, جس میں ہم معاملات کو اپنی مرضی کے تحت آگے لے کر نہ چل سکیں. یہ صرف بینیفیشری بنے ہوئے ہیں اور وہی فارم 47 کے ذریعے آنے والی حکومت نے اس ملک کی تباہی پھیر کے رکھ دیا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.